السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی قرآن ٹیچر نائلہ ماجد۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سبق کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے یونٹ 1 سبق 1 میں قرآن کریم کے چند الفاظ کی عملی مشق کرنی ہے، تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ، اردو زبان ایک خاص زبان ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی زبان ملا کر بولی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ اردو زبان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ قرآن کریم اور عربی زبان کے سینکڑوں الفاظ ایسے ہیں جو اس زبان کا حصہ ہیں۔ تو چلیں ہم آئیں چند الفاظ کی پریکٹس کرتے ہیں جو عربی میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہیں۔ صرف چند تبدیلیاں کر کے ہم عربی الفاظ کو اردو میں کیسے تبدیل کریں گے، تو چلیں صفحہ نمبر 14 کی پریکٹس کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کی کتاب کا پہلا لفظ ہے اللہ۔ اللہ کا مطلب ہے اللہ۔ عربی میں بھی اس کو اللہ بولا جاتا ہے اور اردو میں بھی اس لفظ کو اللہ بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد القرآن۔ القرآن عربی زبان کا لفظ ہے، اگر ہم اس کے ساتھ الف لام ہٹا دیں، اعراب ہٹا دیں تو اردو کا لفظ بنے گا قرآن۔ اس کے بعد ہے الحلال۔ الحلال عربی زبان کا لفظ ہے، اگر اس کے ساتھ الف لام ہٹا دیں، اعراب ہٹا دیں تو اردو کا لفظ بنے گا حلال۔ اس کے بعد ہے الکافر۔ الکافر عربی زبان کا لفظ ہے، اگر ہم اس کے ساتھ الف لام ہٹا دیں، اعراب ہٹا دیں تو اردو کا لفظ بنے گا کافر۔ اس کے بعد الہجرت۔ الہجرت عربی زبان کا لفظ ہے، اگر ہم الف لام ہٹا دیں، دو آنکھوں والی ہا کے بجائے اگر ہم اردو والی ہے لگائیں اور اس کے علاوہ گول تا کے بجائے اگر ہم اردو والی تے کا اضافہ کریں تو اردو کا لفظ بنے گا ہجرت، جو کہ بہت زیادہ عربی زبان سے مشابہت رکھتا ہے، ملتا ہے۔ الشکر۔ الشکر عربی زبان کا لفظ ہے، اگر ہم اس کے اعراب ہٹا دیں، الف لام شروع سے ہٹا دیں تو اردو کا لفظ بنے گا شکر۔ چند مزید عربی الفاظ کا اردو ترجمہ کرتے ہیں۔ الطوفان۔ الطوفان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے طوفان۔ الذکر۔ ذکر۔ الخیر۔ خیر۔ السورۃ۔ سورت۔ الحمد۔ حمد۔ الحشر۔ حشر۔ محمد۔ محمد۔ الکعبۃ۔ کعبہ۔ الحرام۔ حرام۔ الفساد۔ فساد۔ الخالق۔ خالق۔ الشیطان۔ شیطان۔ الحق۔ حق۔ الشرک۔ شرک۔ الشر۔ شر۔ الزکوۃ۔ زکوٰۃ۔ الجزاء۔ جزا۔ المقدس۔ مقدس۔ الاسلام۔ اسلام۔ الجنت۔ جنت۔ المؤمن۔ مومن۔ الصلح۔ صلح۔ اللباس۔ لباس۔ موسیٰ۔ موسیٰ نام ہے، اردو میں بھی اس کو موسیٰ ہی کہتے ہیں۔ الباطل۔ باطل۔ التوبۃ۔ توبہ۔ الوالد۔ والد یا باپ۔ الدین۔ دین۔ الرب۔ رب۔ المبارک۔ مبارک۔ تو میرے عزیز طلبہ، عربی زبان کو اردو میں تبدیل کرنے کی مزید مشق کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ تو یہاں ہم چند زبانی سوالات کو حل کریں گے تاکہ ہمیں عربی زبان کو اردو میں تبدیل کرنے میں آسانی محسوس ہو۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل عربی الفاظ کا مطلب بتائیں۔ الحلال۔ الحرام۔ المؤمن۔ الکافر۔ الفساد۔ اللباس۔ الہجرت۔ الحق۔ الباطل۔ الخیر۔ اب اگر دیکھیں تو یہ عربی الفاظ وہ تمام الفاظ ہیں جو صفحہ نمبر 14 پہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ آپ نے خود سے ان کی پریکٹس کرنی ہے، ان الفاظ کو ڈھونڈنا ہے اور ان کا ترجمہ آپ لوگوں نے خود سے سیکھنا اور لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شرک کو کہتے ہیں الشرک، شیطان کو کہتے ہیں الشیطان، کعبۃ الکعبہ، زکوٰۃ الزکوٰۃ، توبہ التوبہ، صلح الصلح، شکر الشکر، دین الدین، اسلام الاسلام۔ ان کا ترجمہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی محسوس ہو، آپ لوگوں کو مشکل پیش نہ آئے، کیونکہ یہاں پہ اردو الفاظ دیے گئے تھے جن کا آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا تھا۔ اب سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں، درج ذیل الفاظ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو آپ نے ان کے تراجم لکھنے ہیں، القرآن، الکعبہ، الجنت، الشیطان، موسیٰ، الشرک۔ آپ نے ان کے بھی تراجم خود سے ڈھونڈنے ہیں، صفحہ نمبر 14 میں آپ کے یہ سارے الفاظ صفحہ نمبر 14 میں موجود ہیں، آپ نے وہیں سے ان کی میننگز دیکھنے اور لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں اور ان کو سمجھنا ہے اور عربی متن کی ادائیگی بھی خوب اچھی طرح سیکھنی ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔
تو عزیز طلبہ، آپ کے سامنے اب مشقی سوالات کا دوسرا حصہ ہے جو آپ نے تحریری طور پر کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 کچھ اس طرح سے ہے، درج ذیل نامکمل الفاظ کو مکمل کریں۔ تو ہے الحلا، تو اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ یہ لفظ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 14 پہ موجود ہے، آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے اور مکمل کرنا ہے۔ الحرا، الفسا، السور، السور، الحجر، الح، الشیطا، الطوفا، الشر، الزکا۔ اب آپ نے ان الفاظ کو مکمل طور پہ ڈھونڈنا اور سمجھنا ہے۔ اسی طرح اب میں سوال نمبر 6 کی طرف آتی ہوں، تو چلیں اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6 کچھ اس طرح سے ہے کہ ان حروف کو ملا کر ایک لفظ بنائیں۔ تو آپ کے سامنے جو چند حروف دیے گئے ہیں الگ الگ، آپ نے ان کو جوڑنا ہے اور الفاظ ترتیب دینے ہیں۔ جیسے کہ ایک میں ہے شین کاف را، آپ نے ان الفاظ کو ملانا ہے، ان حروف کو ملانا ہے اور ایک لفظ بنانا ہے۔ اسی طرح نمبر 2 میں کاف الف فا را، آپ نے ان کو ملانا ہے، ایک اردو کا لفظ بنے گا۔ اسی طرح نمبر 3 میں خا الف لام قاف، اس کو بھی ملائیں گے تو ایک اردو کا لفظ بنے گا۔ 4 میں زا کاف الف تا، ان کو ملا کے ایک اردو کا لفظ بنے گا۔ بے الف تو لام، ان کو ملا کے ایک اردو کا لفظ بنے گا۔ فا سین الف دال، آپ ان سارے حروف کو ملائیں اور ایک اردو کا لفظ بنے گا۔ اسی طرح 7 میں ہے شین یا تو الف نون، آپ ان حروف کو ملائیں تو ایک اردو کا لفظ بنے گا۔ اسی طرح سین واو را تا۔ اب میں آپ کو یہ ملا کے اس لیے نہیں بتا رہی تاکہ آپ خود اس کی پریکٹس کریں اور آپ کو خود سے جوڑ توڑ بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس اپنی بک پہ کرنی ہے اور ان کے میننگز میننگز نہیں، آپ نے ان حروف کو ملا کے تو آپ نے ایک لفظ بنا کے اپنی کتاب پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 7 کیا ہے، درج ذیل قرآنی قطعات میں سے پہلی مثال کی طرح صرف اس لفظ کو نمایاں کریں جس کا مطلب آپ جان چکے ہیں۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اب یہاں پہ کعبہ لفظ ہے، الکعبہ، جو ہم نے صفحہ نمبر 14 میں سیکھا ہے، جس کا مطلب ہم جان چکے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بقایا جتنے بھی جملے دیے گئے ہیں، قرآنی قطعات دیے گئے ہیں، آپ نے ان کا وہ لفظ ڈھونڈنا ہے جو ہم نے صفحہ نمبر 14 میں سیکھا ہے، جس کا مطلب ہم جانتے ہیں۔ میں ان قرآنی قطعات کو پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کو ایک تو پڑھنے میں آسانی ہو، دوسرا آپ کو وہ لفظ ڈھونڈنے میں آسانی ہو جو آپ نے صفحہ نمبر 14 میں پڑھ لیا ہے، یاد کر لیا ہے۔ محمد الرسول اللہ، ھذا حلال وھذا حرام، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، ان الشرک لظلم عظیم والصلح خیر، انا نحن نزلنا الذکر بیدک الخیر وانہ لحب الخیر لشدید۔ اب یہ جتنے بھی قطعات دیے گئے ہیں ان میں ایک ایسا لفظ ضرور موجود ہے جو ہم نے صفحہ نمبر 14 میں سیکھ لیا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، بس اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، نمایاں کرنا ہے، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے صفحہ نمبر 14 میں کون سا ورڈ سیکھا تھا، کون سا لفظ سیکھا تھا۔ تو میرے عزیز طلبہ، یہاں پر آپ کو سبق نمبر 1 کی پوری ویڈیو مل جائے گی۔ آپ نے اس کو دیکھنا ہے، نہ صرف اردو الفاظ سیکھنے ہیں بلکہ عربی الفاظ کو بھی پڑھنا، اس کی ادائیگی درست طریقے سے سیکھنی ہے، تاکہ ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم قرآن مجید کو آسان بنائیں، ایک تو پڑھنا بھی اور اس کو سمجھنا بھی۔ تو آپ لوگ اگر اس میں اپنی دلچسپی ظاہر کریں گے، اس کو سیکھنے کے لیے خود ہمت انگوش ہوں گے، تو تبھی ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ آپ اس کو سیکھیں اور سمجھیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور آپ نے ان الفاظ کی ادائیگی بھی سیکھنی ہے اور ان کے مطالب بھی اچھی طرح سمجھنے اور جاننے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔